بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین کرام، ماہ سیام کا پہلا حشرہ اپنی دامن میں رحمتیں اور برکتیں لے کر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ یقیناً آپ کے لبوں پر یہ کلمہ جاری ہوگا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اس میں شب قدر نصیب ہوئی، اس میں فرائض جو ہیں وہ 70 گنا بڑھا دیے گئے ہیں، نوافل کو فرائض کا مقام حاصل ہو چکا ہے۔ تو سامعین والا شان، آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جب آپ روزہ افطار کریں گے تو افطار کے وقت دعا مانگنا، کیونکہ وہ دعا آپ کی بلا حجاب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ، مجھے جتنا قرب تیرے ساتھ حاصل ہے کسی اور کو تو یہ قربت نہیں ملی۔ اللہ نے فرمایا میرے آخری نبی کی امتی آئیں گے، انہیں ماہ سیام دوں گا، روزہ رکھیں گے، افطار کے وقت سوکھی ہوئی زبان، خشک لبوں کے ساتھ اور خشک آنکھوں کے ساتھ میرے حضور التجا کریں گے تو میرے اور ان کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوگا، جو دعا مانگیں گے میں قبول کر لوں گا۔ روزہ کھجور سے افطار کرنا یہ جنت کا پھل ہے، کیونکہ دن بھر آپ کے جسم کے اندر سے کیلوریز ختم ہو جاتی ہیں، اس کے اندر لحمیات، پروٹین شامل ہوتا ہے۔ دوسرا، ایک دم پانی پی لینے سے تبخیر معدہ کی بیماری لگ سکتی ہے، جگر کمزور ہو جاتا ہے اور انسان کا جسم بوجھل ہو جاتا ہے، نماز پڑھنا دشوار ہو جاتی ہے اور آگے جو عبادت کے مراحل ہیں ان کو ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں بیمار ہو گیا، میرے پاس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے سینے پہ اپنا ہاتھ مبارک رکھا، میں نے دل میں ٹھنڈک محسوس کی۔ آپ نے فرمایا، آپ حارث بن کلدہ ایک صحابی ہیں، وہ طبیب ہیں، ان سے دوائی بھی لینا اور اجوا کی 7 کھجوریں گٹھلی کے ساتھ تناول فرما لیں، اس سے آپ کے دل کی تکلیف کافور ہو جائے گی۔ اسی طرح سہل بن سعد صحابی رسول فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو تربوز کے ساتھ ملا کر نوش فرمایا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تربوز کے اندر جو ٹھنڈک ہے کھجور کی گرمی سے ختم کر دیتی ہے، اور کھجور کے اندر جو تپش ہوتی ہے تربوز کی ٹھنڈک سے برابر کر دیتی ہے۔ جب دونوں ملا کر کھائے جائیں تو یہ اعتدال پذیر ہوتی ہیں، اس سے انسان کو طاقت ملتی ہے، انسان کا بلغم خارج ہوتا ہے، معدے کے اندر جو سوزش ہوتی ہے، جو تبخیر ہوتی ہے، جو گیس ٹربلنگ کے پرابلم ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سامعین والا شان، جب آپ کو پیاس ستائے تو روزہ افطار کرنے کے فوراً بعد پانی نہ پی لینا، زیادہ پانی پی لینے سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے کھجور سے روزہ افطار کرنا اور اس کے بعد پانی کے 2-4 گھونٹ پی سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلوص دل سے ماہ سیام کے روزے رکھنے کی اور اس کے آداب بجا لانے کی، اس کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔